میں پڑھوں؟ اچھا آپ نے پھر جب آپ کو اردو نہیں آتی نا، جب آپ کو کام کیا جائے یا کچھ، آپ نے بے شک آپ کو رومن اردو لکھنا آتی ہوگی جی تو آپ اسی میں لکھ کے بھیجا کیجیے انشاءاللہ. جی جی ٹھیک ہے، اس سے پریکٹس ہوگی. جب آپ ہوم ورک کرتے ہیں تو آپ کی پریکٹس ہوتی ہے. اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھنا ہے تو پھر آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. جی سسٹر میرین ہے آپ؟ جزاک اللہ خیر. جی میں نے آپ کی آواز سے پہچان لیا الحمدللہ. جی سسٹر میرین، آپ نے اتخذ اور انزلہ کو جوڑنا ہے. اتخذ اللہ اللہ نے بنا لیا. ویری گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ. چلیں. اور دوسرا انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا. ویری گڈ ماشاء اللہ تبارک الرحمن. نیکسٹ سسٹر. نیکسٹ سسٹر کون ہے؟ میں بولتی ہوں جو بھی نیکسٹ سسٹر ہے جن کا نمبر ہے وہ جلدی سے بس کر لیں. استاذہ نمبر نہیں دیا ہوا ہے. ہمارے کو نمبر ہی نہیں ڈالے. نمبر کیوں نہیں ڈالتے آپ سسٹر؟ کیا نام ہے؟ نہیں ہے نمبر. ہاں نمبر ہونے چاہیے نا، کہ جب جیسے جیسے کوئی انٹر ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ ہوتا ہے نا، جو انٹر ہوتا ہے روم پہ تو اس کو نمبر دیا دیجیے. ہمیشہ کرتے اب کے نظالے. ہاں 1 2 3 4 5 6 اس طرح نمبر دیا کیجیے. چلے آپ پڑھیے سسٹر. آپ صدقہ کو اللہ کے ساتھ جوڑیے. آپ نے صدقہ کو جوڑنا ہے. صدقہ. جی اللہ نے صدقہ کیا. نہیں یہ ہے صدقہ. یہ صدقہ بولے نا. ہاں صدقہ. اللہ نے سچ کہا. ویری گڈ. اگر ہوتا صدقہ تو پھر ہم کہتے کہ وہ ہوتا ہے صدقہ کرنے کے معنی یا تصدیق کرنے کے معنی میں، کہ اس کے معنی ہم کیا کرتے ہیں، اس نے تصدیق کی. صدقہ اگر ہے صدقہ تو اس نے سچ کہا. اگر صدقہ تو اس نے تصدیق کی. اگر ہوتا نا یہاں پہ صدق اللہ تو ہم کہتے ہیں اللہ نے تصدیق کی. ٹھیک ہے. نزلہ بولو. ہاں جی نزلہ. بولیے. اللہ نے نازل نہیں کیا. پورا پڑھیے نا. نزلہ کو تو نزل آپ کہیں گے. نزل اللہ. ہاں نزل اللہ، اللہ نے نازل کیا. ویری گڈ. کیونکہ اگر آپ خالی نزلہ کہہ کے ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا اس نے نازل کیا بس. جب آپ پورا پڑھیں گے تو ہی آپ کا نیکسٹ ہوگا. چلے نیکسٹ سسٹر انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سسٹر عفت. سسٹر عفت ہیں آپ؟ جی جی سسٹر پڑھیے آپ. کون سے پڑھوں استاذہ؟ آپ نے پڑھنا ہے فتح اور امرا. فتح اور امرا. جی نے فتح، اس نے کھولا. فتح اللہ، اللہ نے کھولا. ویری گڈ ویری گڈ. اور کون سا؟ امرا. امرا. امرا، اس نے حکم دیا. امر اللہ، اللہ نے حکم دیا. ویری گڈ. آپ کا نام سسٹر؟ شگفتہ پروین استاذہ. ماشاء اللہ سسٹر شگفتہ پروین. دیکھا کیسے انہوں نے جو ہے نا سمارٹ کام کیا ہے. انہوں نے پہلے اس کا بھی ترجمہ ویسے بتا دیا اور پھر اس کے ساتھ جوڑ کے بھی بتا دیا. تو آپ سب کو فرق بھی سمجھ آ گیا کہ اگر خالی لفظ کا بولیں گے تو ترجمہ کس طرح کریں گے، اگر اللہ کے اوپر پیش ہوگا اس کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ ترجمہ کس طرح کریں گے. جزاکم اللہ خیر سسٹر شگفتہ. تبارک اللہ الرحمن. جی نیکسٹ سسٹر انشاءاللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر آپ نے جوڑنا ہے خلقہ کو اور مکرہ کو. جی نام کے پر اگر آخری نام کے پر پیش آ گیا ہے تو اسے نے سے ترجمہ کر کے پڑھنا ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. جی کون سا پڑھوں استاذہ؟ اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ کام اس نے کیا. ہاں یعنی کام اس نے خود. ہاں خود کی. آپ نے خلقہ اور مکرہ. خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. ویری گڈ. امر اور اللہ، اللہ نے نہیں حکم. اس کے نیچے مکرہ. مکرہ مکرہ. اللہ، اللہ نے
تدبیر کی تدبیر کی. ویری گڈ. اور یہاں میں آپ سب کو فرق بتا دوں. اگر جیسے آپ نے اب یہاں پہ دیکھا, یہاں پہ آپ نے کیا مکر اللہ, تو آپ نے کیا اللہ نے تدبیر کی. اگر کسی کا ایسے کوئی کام نام آ جائے نا کسی اور کا, جیسے مکر کافر, تو پھر آپ کہیں گے کافر نے مکر کیا, آپ پھر تدبیر نہیں کہیں گے, کیونکہ وہ جی لوگ چال بازیاں کرتے ہیں, مکر کرتے ہیں. تو اللہ اسم الجلالہ کے ساتھ یا کسی پیغمبر کے ساتھ جب یہ لفظ آئے گا مکرہ والا, تدبیر پھر ہم استعمال کرنا. تدبیر کا لفظ استعمال کریں گے. ویری گڈ, جی ویری گڈ. الحمدللہ. جزاکم اللہ استاذہ خیر. 6 نمبر میرا تھا استاذہ, مجھے پڑھنا تھا نا, کسی اور جی سسٹر آپ نے پڑھ پڑھیے. لیا. استاد جی کون اچھا سا پڑھیں آپ استاذہ؟ جی مکرہ کون سا پڑھیں؟ پڑھنا ہے, آپ نے پڑھنا ہے ارادہ, اور ساتھ میں پڑھنا ہے انعامہ. جی اراد اللہ, اللہ نے ارادہ کیا. ویری اور گڈ. کیا, اور کون سا انعامہ, استاذہ؟ انعامہ. جی 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 کدھر گیا وہ؟ جی یہ اوپر ہے. انعم اللہ, جی انعم اللہ, اللہ نے انعام کیا. ویری گڈ, ویری گڈ. کیا نام ہے آپ کا سسٹر؟ جی رابعہ فردوس. رابعہ فردوس. ویری گڈ, ماشاء اللہ, آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہے. چلیں, جی استاذہ. اب یہ سب کی پریکٹس ہوگی. ہماری لسٹ کمپلیٹ ہے, کوئی رہ تو نہیں گیا؟ جی میں پڑھ جی لوں. الحمدللہ. السلام علیکم سب. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر, ابھی میرا آپ کا کمپلیٹ نام؟ نہیں ہوا. چلے, آپ ملکہ کا بیگم. نام ملکہ ملکہ بیگم. بیگم. آپ ساتھ, ویری گڈ, ساتھ ساتھ نام بتاتے جائے گی. اب آپ نے کرنا ہے کلم اللہ, اس کا کیجیے آپ. پڑھے, کلام عربی پڑھی اور اللہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن. کلام اللہ, اللہ کے لاسٹ میں پیش آیا تو اس کو نہیں لگا کر پڑھنا چاہیے. کلام اللہ, اللہ نے لگانا, اللہ نے کلام کیا. ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. اچھا, اب آپ نے وعدہ کو جوڑنا ہے اللہ کے ساتھ. وعدہ اللہ, اللہ وعد نہیں, اللہ. پہلے عربی پڑھیں. ویری گڈ. جی وعد اللہ, اللہ نے وعدہ کیا. ویری گڈ, ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیر. سسٹر تبارک الرحمن. آپ کا نام؟ جزاک اللہ خیر. ملائکہ ملکہ بیگم. بیگم. ہاں, سوری, ملکہ بیگم. لاسٹ ویک ذرا مس ہوگی میم میری. ابھی ٹائمنگ برابر ذرا یہ ہوگا, کریکٹڈ ٹائمنگ 3:30 بجے سے 3:30 بجے سے اسٹارٹ ہوتا ہے. نہیں, ہماری ٹائم جو ہے نا یہی ہے 3 سے 4 والی نا. 3 سے 4. ہاں جی, انڈیا کے 3:30 بجے. انڈیا 3:30 کے بجے. 3:30 ہوتے. ویری گڈ. ہاں ہاں, انڈیا کے ٹھیک ہے, 3:30 جزاک سے اللہ خیر. 4:30 ہوتے جی ہیں. جی ہاں جی, چلے, آپ لسٹ کمپلیٹ ہو گئی. استاذہ بولیے. ایک بار مکر والا بتا دیں. اگر جی, اللہ اگر یہ کسی اور کا نام آیا, اللہ اور کوئی کسی پیغمبر کا نام آئے گا تو ہم تدبیر والا ترجمہ کریں گے. اگر تدبیر, کسی کافر, ہاں جی, کافر کا آ گیا یا کسی بھی غیر مسلم کا آ گیا, پھر ہم کس کا کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ چال بازی کی یا مکر کیا, فریب کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لوگ مکر فریب کرتے ہیں اور چال بازیاں کرتے ہیں. اللہ اور اس کے پیغمبر جو ہیں وہ تدبیر کرتے ہیں. جی ٹھیک. جیسے ایک آیت ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں, واللہ خیر الماکرین. جی ٹھیک ہے, تو پھر اگر آپ اس کے اوپر مکر والا ترجمہ لگا دیں گے یا فریب والا ترجمہ, بالکل ہی تبدیل ہو جائے گا. کیونکہ اللہ ہمیشہ تدبیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی مخلوق کی خیر خواہی کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ترجمہ ہم نے دوسری اس کے ساتھ کرنا ہے, اللہ کے ساتھ تدبیر والا کرنا رہے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے استاذہ, جزاک اللہ خیر. بھائی جان. چلیں نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ. میں نیکسٹ میرے پاس, ہاں نیکسٹ ایک سلائیڈ ہے, اس کو کرتے ہیں, جو لاسٹ والی یہاں پہ ابھی. لیکن پھر میں نے اس کا, اچھا, اب آپ کو یہاں پہ جو لفظ نظر آ رہے ہیں نا, ان سب کے اوپر آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے. جیسے یحییٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہ تینوں پیغمبر کے ہی نام ہیں. تو یہاں پہ آپ سب کو کھڑی زبر نظر آ رہی ہے نا آخر میں. جی جی ہے, یا کریے زمان. جی 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 بالکل. اور اس کو یہ جو نظر آ رہی ہے نا, اس کا ترجمہ, لیکن کیونکہ یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے آتے ہیں, یعنی یہ ایسے نام ہیں کھڑی زبر والے جن کے اوپر زیر یا دوسرا پیش اس طرح نہیں آ سکتا.
یہ ہر صورت ایسے ہی لکھے جاتے ہیں، لیکن پھر ہم دیکھیں گے کہ ترجمے کے حساب سے ہم کریں گے کہ ان کا ترجمہ بھی ہم نے والا ہی کریں گے. جیسے اگر میں کہوں قال یحییٰ تو آپ کہیں گی یحییٰ علیہ السلام نے کہا، کیونکہ پیغمبر کا نام ہے تو علیہ السلام ہمارا فرض ہے ہم بولیں. یا میں اگر کہوں قال موسیٰ تو ہم کہیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں جا موسیٰ تو ہم پھر کہیں گے موسیٰ علیہ السلام آئے، کیونکہ جا کا میننگ ہوتا ہے آنا، کہ موسیٰ علیہ السلام خود آئے. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہے آپ کو بتایا گیا کہ انا اور انا کے بعد بھی ناموں پر پیش نہیں لگتا، اس کے اوپر ہمیشہ فتح آتی ہے، لیکن ہم آیت کے کنٹینٹ سے دیکھیں گے کہ ہم نے ترجمہ نے والا کرنا ہے یا کو والا کرنا ہے. تو ورنہ ہوگا ان اللہ، اللہ نے، بے شک اللہ نے، یا ان اللہ بے شک اللہ نے. لیکن اگر بعض دفعہ اگر ترجمے میں ہمیں کوئی تبدیلی لانی ہے، کو والا کرنا ہے تو بھی اس کے اوپر زبر رہے گا. اگر ہاں نے والا کرنا ہے تو بھی اس کے اوپر زبر رہے گا انا اور انا کے پاس. یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے، یہ بھی اپنی نوٹ بکس میں دیکھ لیجیے انشاءاللہ. کلیئر ہے اب آپ سب کو یہ والا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ سنا بے شک same اللہ meaning ہے دونوں کے؟ نے دونوں کے سیم میننگ ہے. بے شک اللہ نے، یعنی آپ نے والا ترجمہ ہی کریں گے. تو بے آپ شک کو اللہ نظر تو زبر آ رہا ہے، لیکن زبر کسی وجہ سے آ رہی ہے نظر، کیونکہ انا اور انا کے بعد صرف زبر لگتی ہے، پیش اور زیر نہیں لگتا. لیکن معنی ہم اس کے حساب سے دیکھ لیا کریں گے کہ کیا یہاں پہ معنی نے والا ہے، کیا معنی کو والا ہے، کیا معنی تحقیقی والا ہے. ٹھیک ہے. کلیئر اب آپ کو سب کو؟ جی کلیئر ہے، کلیئر. میں انشاءاللہ جو ہے نا میں بیک جاتی ہوں اور میں آپ لوگوں کے لیے کچھ اور شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ. اب ہم ایک اور سلائیڈ لیتے ہیں تاکہ اس کا آپ لوگ ترجمہ کریں. میں ڈھونڈتی ہوں کوئی. ہاں یہ والی کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی اس کا ہو جائے. یہ اب آگے آپ کے سامنے. جی ہے استاد آ گیا خلقہ. ہاں آپ ترجمہ کیجیے سسٹر سلمہ، آپ کی ٹرن ہے. اس نے کیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے پیدا کی، اس نے پیدا کیا. ویری گڈ. اب آپ نمبر 2 کا بھی کیجیے خلق الانسان، اور دیکھ کے اس کیجیے نے یہاں پہ زبر ہے. ہاں خلق، اس نے انسان کو پیدا کیا، مطلب اللہ نے پیدا ویری گڈ اس نے. ویری گڈ. نہیں نہیں جی نہیں، جی بس یہاں پہ اتنا ہی ٹھیک ہے. اس نے انسان کو پیدا کیا، کیونکہ آپ اس نے سمجھ پیدا گئے کیا. کہ انسان انسانہ کے اوپر زبر ہے تو ترجمہ ہم جی نے جی کو سر، والا کرنا ہے. جی جی. ٹھیک ہے. ویری گڈ. خلق نیکسٹ الموت سسٹر. والحیات. نہیں سوری سسٹر سلمہ پلیز، اب آپ کی ٹرن ہوگی. پنکھا لائٹ سے بند کرو، بڑی والی لائٹ. اچھا نیکسٹ سسٹر نمبر 2. میں اچھا السلام علیکم. خلق الموت والحیات، خلق اللہ نے خلق. نہیں یہاں پہ اللہ کا لفظ نہیں ہے، یہاں پہ صرف اچھا ہے خلق الموت زندگی، والحیات. موت اور حیات پیدا کیا. آپ اب خالقہ والا جو اس نے والا ترجمہ ہے نا وہ بھی ساتھ کریں گے کہ اس نے پیدا کیا. اس نے پیدا کیا. اوکے اس نے پیدا کیا. موت اور زندگی کو بھی کا اچھا ساتھ کہہ دیں تاکہ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں نا. ویسے تو ہم ترجمہ یہاں تک بھی پیدا کر سکتے ہیں کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا یا اس نے موت اور زندگی پیدا کیا، لیکن ہم یہاں پہ کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم کیونکہ زبر کے میننگ ہم نے کو پڑھے ہیں تو ہم یہی پورا ترجمہ کریں گے. کہ دوبارہ کیجیے تاکہ آپ کا کلیئر ہو. اچھا خلق الموت والحیات، اس نے پیدا کیا موت اور حیات کو، اس نے پیدا کیا. ویری گڈ ویری گڈ. چلے نیکسٹ بھی کر لیجیے. خلق الذکر والانثى، نہیں ذکر نہیں ہے، ذکرہ. ذکر. خلق الذکر، خلق اللہ نے مرد اور عورت کو اس نے پیدا کیا. ہاں اس نے پیدا کیا مرد اور عورت کو. اور اگر یہاں پہ ہوتا نا کہ خلق اللہ الذکر والانثى
پھر ہاں ہم تو کہتے اللہ ہیں کہ اچھا اللہ نے پیدا کیا، ہاں، یہاں پہ نے والا بھی ترجمہ ہوتا، کو والا بھی ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا، پھر اردو زبر والا ترجمہ بھی ہو جاتا، اور اللہ کے اوپر پیش ہوتا تو ظاہر اس کے والا نے والا بھی ہو جاتا ہے، اگر ہوتا خلق اللہ۔ میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ سب کو کلیئر ہو جائے۔ ہاں یہاں پہ اگر میں اس کو خلقہ کے آگے اللہ لگا دوں، ٹھیک ہے، اگر میں کہوں خلق اللہ الذکر والانثی، تب آپ ترجمہ کریں گی کہ اللہ نے پیدا کیا مرد اور عورت کو، دونوں طرح کے ترجمے ہو گئے نا۔ اگر میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، اور یہ دیکھیں، اور اس کو میں ڈیلیٹ کر رہی ہوں، اب آپ ترجمہ کریں گے تو اب آپ اللہ کیوں لگائیں گے؟ کیونکہ ہم زیر زبر کا ایک چیز کا بھی ہم اضافہ نہیں کر سکتے اپنی طرف سے۔ ہاں کیونکہ آپ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں تو ہم نے خود سے کچھ بھی نہیں کہنا، جو لکھا ہوا ہے ہم نے اسی کا ترجمہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ کا نام؟ نور۔ نور۔ چلیں نیکسٹ سسٹر انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر سسٹر نور۔ نیکسٹ سسٹر جلدی ہے، یہ اس ٹائم پہ مکمل ہو جاتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر اور آ جاتی ہیں، پھر آپ لوگ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ جی استاد میں سناؤں کون سا جی کون سا والا؟ نمبر 5۔ جی خلق الانسان من نطفۃ، خلق اس نے پیدا کیا انسان کو من مطلب سے نطفہ سے۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ ہاں اب باب محاورہ کیجئے، پورا کا پورا ایک ہی دفعہ کیجئے۔ خلق الانسان من نطفۃ، اللہ نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا انسان، جی ہاں جی اللہ نے پیدا نہیں لگانا۔ جی اس نے پیدا کیا انسان کو نطفہ سے۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ آپ کا نام؟ جی راویہ فردوس۔ راویہ فردوس، ویری گڈ سسٹر راویہ۔ نیکسٹ سسٹر جو ابھی خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض، پیدا کیا زمین کو اور آسمان کو۔ ویری گڈ۔ اس نے پیدا کیا، صرف پیدا کیا نہیں، اس نے پیدا خلقہ اس نے، اس نے پیدا کیا زمین اور آسمان۔ اب یہاں پہ آپ کو تا کے نیچے جو کسرہ نظر آ رہی ہے نا، تو اس کا فرق آپ نے یہ سمجھنا ہے، یہ بیسیکلی جو اس طرح کا ہوتا ہے نا، یہاں پہ وہ جو ہے نا لازمی یہاں پہ کسرہ آتی ہے، ٹھیک ہے، زبر نہیں آتی، بالکل زبر آتی نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ کسرہ ہے، لیکن زبر ترجمہ ہم زبر والا ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے انہوں نے سسٹر رفت نے کیا ہے کہ آسمان، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، یہ سما ہوتا ہے واحد اور سماواتی جمع ہوتا ہے، تو اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ ہمارے پاس زمین ایک ہے اور آسمان اللہ تعالیٰ نے کتنے بنائے ہیں، کسی کو ہے آئیڈیا؟ جی ویری گڈ ویری گڈ۔ چلیں جزاکم اللہ خیرہ سسٹر۔ چلیں نیکسٹ سسٹر، نیکسٹ سسٹر۔ 7 خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں۔ ویری گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ۔ آپ کون؟ غوثیہ باجی۔ سسٹر غوثیہ، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ اچھا آپ نے ترجمہ تو کر لیا، لیکن آپ نے اس بات کو صحیح درست سمجھ لیا کہ زبر کا ترجمہ کس سے کرنا ہوتا ہے؟ خوف سے باجی، کو سے، ٹھیک ہے، کو یعنی کو سے، ہاں یعنی کام اس نے نہیں کیا بلکہ اس پہ کام ہوا ہے، اور ہاں پیش کا ترجمہ آپ نے نے سے کرنا ہے کہ کام اس نے خود کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ والے جو سلائیڈ میں نے بھیجی ہوئی ہے نا، ان کو پھر آپ نے لکھ لینا ہے اپنے پاس پڑھ کے، ٹھیک ہے، گروپ میں آئی ہوئی ہیں تو آپ نے اس کو لازمی لکھ لینا ہے۔ جب آپ ایک دفعہ اس کی ڈیفینیشن اپنے پاس لکھ لیں گے اچھی طرح، کبھی بھی آپ کو نہیں بھولے گا ترجمہ۔ جزاکم اللہ خیر سسٹر غوثیہ۔ نیکسٹ سسٹر۔ خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور
आसमान से पानी भी नाजिल किया और आसमान से पानी नाजिल किया اور اس نے دوبارہ آپ اس और نے उसने आसमान से पानी नाजिल किया. ویری گڈ سسٹر. چلیں نیکسٹ انشاءاللہ میں شیئر کرتی ہوں. نیکسٹ سلائیڈ طرف میں جا رہی ہوں. جی نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سسٹر ہے وہ جلدی سے کیجیے. ہمارے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں، پلیز جلدی کر لیجیے. جو نئے سسٹرز ہیں ان کو جی جلدی سے کیجیے. خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. اس نے آسمانوں اور زمین اور آیا. پہلے یہاں پہ تک کر لیجیے نا. اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. خالق کا پیدا کرنا ہوتا ہے. زمین پیدا کیا اور بنایا اندھیرے اور روشنی کو، نور کو. ویری گڈ. اور اس نے بنایا اندھیروں اور روشنی کو. ٹھیک ہے، اس نے بنایا اندھیروں اور روشنی کو. جی اب ہم کو ساتھ ساتھ کس لیے لگاتے جا رہے ہیں؟ تاکہ ہمارا لیسن ہمیں پکا ہو. ورنہ ہم کہہ سکتے تھے کہ اس نے اندھیرے اور روشنی بنائی. ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے تھے، لیکن ہم کو ساتھ اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جب بھی زبر والا ترجمہ ہوگا تو ہم کو کا لفظ لگائیں گے تو وہی ہمارا کمپلیٹ ہوگا. جزاکم اللہ خیر سسٹر شگفتہ. چلیں نیکسٹ سسٹر. جی میں کرنا چاہوں گی. جی کیجیے آپ. نمبر 10 پڑھیے. جی خلق اللیل والنہار. نہیں فتح ہے. خالق اللیل والنہار. خلق اللیل والنہار. آگے بھی پڑھیے، مکمل کیجیے. آگے بھی پڑھیے. والشمس والقمر. ویری گڈ. جی اب ترجمہ کیجیے. اس نے پیدا کیا سورج اور چاند کو. ہاں سورج اور چاند آپ بعد میں کہیں گے، ابھی وہ پہلے کہیے اللیل والنہار کا ترجمہ کیجیے. لیل ہوتا ہے رات اور نہار دن ہوتا ہے. اس نے پیدا کیا دن اور رات کو. ویری گڈ. اور سورج اور چاند کو. کیونکہ اس نے پیدا کیا دن اور رات کو، سورج اور چاند کو پیدا کیا. ویری گڈ. چلے نیکسٹ سسٹر. کیا آپ کی استاذہ آ گئی ہیں؟ ہلو پڑھنے دے بچے. نہیں استاذہ آ گئی ہیں؟ پتہ نہیں. ابھی نہیں آئی، 4 بجے آئیں گی، ابھی ٹائم ہے. تو 4 بج گئے. بہرحال جب وہ آئے تو آپ ہمیں بتا دیجیے گا. ایسے تو ہماری کلاس چل رہی ہے. ٹھیک ہے، جب آ جائیں تو آپ نے بول دینا ہے، کیونکہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کون ہے. ہاں کیونکہ جب مجھے نظر نہیں آ رہا ہوتا تو مجھے کیا پتا کہ کون آیا ہے یا کون یہاں سے گیا ہے. چلیں اب جو ہے نا سسٹر آپ کیجیے جو آپ بول رہے تھے. نمبر 11. خلق سبع سماوات. اس نے پیدا کیا 7 آسمان. نہیں یہ آپ نے تو چلیں آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کر لیا تو ابھی 11 نمبر رہ گیا ہے. چلیں نیکسٹ سسٹر جو ہے 11 نمبر کریں. آپ نے 12 کر لیا نا سسٹر میری. نیکسٹ سسٹر. میرا تو نمبر نہیں ہے، پڑھیں دے جو نمبر آپ پڑھ لیجیے. آپ پڑھ لیجیے نمبر 11 کو آپ پڑھیے. خلق من الماء بشرا. اس نے مائی بولے تو اس کا میننگ ہے انسانوں کو پانی. ماں کا میننگ ہوتا ہے پانی. پانی سے انسان کو پیدا کیا. ویری گڈ. اس نے ویری گڈ. اس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. مائی بشر. ویری گڈ. اچھا چلیں اب سسٹر آپ 11 12 بھی کر لیجیے. کیونکہ آپ مجھے لگتا ہے نیا اسٹوڈنٹ ہے تو آپ نمبر 12 بھی کیجیے. خلق سبع سماوات. اس نے صبح نہیں صبح دیکھیں آگے میننگ لکھے ہوئے ہیں.
7 लिखा हुआ है जी। ना, सबा का मतलब होता जी है जी 7। सबा समावाती, उसने 7 आसमानों को पैदा किया। वेरी गुड खलक माशाल्लाह। खलकल मौत ठीक है। वल हयाता, उसने मौत और हयात दिया। नहीं, हयात को पैदा किया। मौत और हयात को पैदा किया। वेरी गुड, चलें ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर सिस्टर। जज़ाकुमुल्लाह नेक्स्ट खैर। सिस्टर, नेक्स्ट सिस्टर कौन है हमारे साथ, जल्दी से कीजिए। नेक्स्ट सिस्टर कोई नहीं है, चलें अब सिस्टर नूर आप पढ़िए दोबारा से। हाँ नंबर ठीक है। 14 आप कीजिए 14 जी। अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया। वेरी गुड माशाल्लाह। उसने सिखाया कुरान को। अब कहना वैसे तो तर्जुमा हम इस तरह करेंगे ना, को भी लाजमी लगाएंगे, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा यूनिवर्सल तर्जुमा है कि यहाँ पे बात आपकी बिल्कुल सबको समझ आ गई कि उसने कुरान सिखाया, तो आप ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हैं। इस सेंटेंस के लिए मैं बात कर रही हूँ। वैसे अच्छा, को अच्छा। लगाना ज्यादा जरूरी है, ये आप कह सकते हैं अपने अभी आप सीख रहे हैं कि उसने सिखाया कुरान को, लेकिन ऐसे भी आपका तर्जुमा 100% सही है। चलिए आप नेक्स्ट पे कीजिए। क़तल इंसाना जमीअन, नहीं, इंसाना नहीं है, इंसान सही पढ़िए अभी। क़तल इंसान जमीअन, नहीं सिस्टर जरा गौर से देखिए, अरबी से सॉरी पढ़िए। क़तल नास जमीअन, सॉरी क़तल नास जमीअन, तमाम लोगों, उसने कत्ल हाँ। किया तमाम लोगों को। वेरी गुड माशाल्लाह, अब बात समझ गई मेरी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा सिस्टर नूर। चलें सिस्टर राबिया आप या सिस्टर गौसिया जो भी करना चाहे लास्ट वाला कीजिए, फिर हम क्लास का एंड करते हैं इंशाल्लाह। अंजला जी, अंजलत तौरात वल नहीं, इंजीला। आप सिस्टर राबिया हैं कोई? सिस्टर जी राबिया जी आप या- अच्छा हाँ सिस्टर राबिया कीजिए। जी जी अंजलत तौरात वल इंजील, उसने तौरात और इंजील नाजिल किया। इंजील को नाजिल किया, को कह दीजिए ना यहाँ पे, ताकि तर्जुमा आपका खूबसूरत लगे और आपका उसने कॉन्सेप्ट भी तौरात और क्लियर है। इंजील को नाजिल किया। वेरी गुड सिस्टर माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्लास रही। अब मैं जो होमवर्क दूंगी आप सबने करना होगा ट्रांसलेशन वाला। उससे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी होगी जो हमने आज पढ़ा, आप अपने लफ्जों में बयान करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि आज के सबक में हमने पढ़ा कि अगर 2 ज़बर 3 ज़बर के बाद कोई नाम आ जाए तो नाम का तर्जुमा हम हरकत को देखते हुए करेंगे। उसके आखिरी हर्फ पे जो भी हरकत लगी हुई, मैं हरकत का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, जो ग्रामर जानने वाले होंगे वो तो कहेंगे कि आपने आराब क्यों नहीं कहा, लेकिन अभी आप सब सीख रहे हैं और ये हमारा क्योंकि विदाउट ग्रामर है तो इसलिए हम आराब का लफ्ज नहीं यूज कर रही। तो इसम के आखिरी हर्फ पे जो भी हरकत आएगी, जैसे अल्लाहू तो तर्जुमा ने से करेंगे, इसका मतलब होगा कि काम उसने खुद किया। अगर अल्लाह तो तर्जुमा को से करेंगे, इसका मतलब होगा कि काम उसने नहीं किया बल्कि उस पे काम हुआ। और अगर अल्लाह ही तो इसका मतलब होता है कि मलकियत यानी का की के लगा के हम तर्जुमा करेंगे। ये आप डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद जो स्लाइड आपको दी जाएगी, क्योंकि 16 तक आप कर चुके हैं, अगली जो भी मैं भेजूंगी उसका तर्जुमा करके आपने ग्रुप में भेजना होगा। तो लास्ट टाइम काफी सिस्टर्स ने काम नहीं किया, लेकिन माशाल्लाह जिन्होंने किया उन्होंने समझा भी और उनका लेसन भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। इफ़त ने भी किया उस्ताजा, आप नहीं देखे, आप गौर नहीं किए। इफ़त में नहीं, आपने बाद में भेजा होगा। जिनका भी आया है मैंने काम चेक किया है, आपने हमें भी फिर भी आप चेक करें उस्ताजा बाद में। हाँ ठीक है। तो अब जो है जी बोलिए। और ये जो जेर है ये कौन सा हुआ? इसका ये मलकियत के लिए आता है, मलकियत के लिए आता है जेर, तो हम इसका तर्जुमा का की के से करते हैं। मलकियत का इज़हार होता है, जैसे था ना किताब अल्लाह की, तो हमने कहा अल्लाह की किताब। ग्रामर के हिसाब से ये फाइल कौन है? ग्रामर के हिसाब से बस ये वो है ना, अपना मुरक्कब इजाफी हो जाता है। ठीक है, मलकियत का इज़हार होता है उसमें। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह ताला हम सबका आना और बैठना और जो भी समझा उसको कबूल फरमाए, और इसके समझने और समझाने में अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वो बशरी है,
اور جو کچھ ہم صحیح سمجھا پائی ہوں میں اور آپ لوگ بھی جو سنتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس کو جو ہے نا بہترین سب کا جاریہ بنائے ہمارے ان واحدین کے لیے, ہمارے والدین کے لیے جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم